اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا سے بچاتا ہے۔ قتادہ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے جبکہ اس کو پانی سے نقصان پہنچتا ہو۔ مسند احمد جامع ترمذی کی روایت ہے۔ فائدہ: دنیا دراصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے اور جس میں مشغول ہونے سے آخرت کا راستہ کھوتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے خالص انعامات سے ان کو نوازنا چاہتا ہے، ان کو اس مردار دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح کہ ہم لوگ اپنے مریضوں کو پانی سے پرہیز کراتے ہیں۔ معارف الحدیث۔ خوشحالی چاہنے والی بیوی کو ابو درداء رضی اللہ عنہ کا جواب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی ام درداء سے روایت ہے کہ میں نے ابو درداء سے کہا کہ کیا بات ہے، تم مال و منصب کیوں طلب نہیں کرتے جس طرح کہ فلاں اور فلاں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے جس کو گراں بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہ کر سکیں گے، اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو پار کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں، اس وجہ سے میں اپنے لیے مال و منصب طلب نہیں کرتا۔ بیہقی فی شعب الایمان کی روایت ہے۔ یہ کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اس کی مصیبت سے نجات دے دیں اور تم کو مبتلا کر دیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے یہ۔ فائدہ: جب دو آدمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ ترقی کر کے دشمنی اور عداوت کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کی مصیبت میں مبتلا ہونے سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اس کو شماتت کہتے ہیں، اور حسد اور بغض کی طرح یہ خبیث عادت بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا ہی میں اس کی سزا اس طرح دے دیتے ہیں کہ مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دے کر اور اس پر خوش ہونے والے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ معارف الحدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے ہوں وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے اور آفات سے حفاظت میں لے لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔